السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم سگی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ پاکستان کی سیاست الزامات کے گرد گھومتی رہی ہے، کبھی کوئی محب وطن ٹھہرتا ہے، کبھی کوئی غدار، کبھی کوئی خود کو قائد اعظم کا جانشین کہلاتا ہے تو کبھی علامہ اقبال کا وارث۔ مگر اس وقت سیاست پر ایک نیا اور کہیں زیادہ خطرناک الزام سایہ فگن ہے: دہشت گردی، منشیات اور سیاست کا گٹھ جوڑ۔ یہ الزامات براہ راست خیبر پختونخوا کی نئی قیادت کی طرف اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ الزامات ثابت ہو گئے ہیں یا نہیں، مگر بہرحال سیاسی منظرنامے پر ان کا اثر گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ الزامات کی اس بھرمار میں یہ نیا الزام اس لیے نمایاں دکھائی دیتا ہے کہ یہ محض سیاسی یا آئینی نوعیت کا الزام نہیں۔ یہ وہ الزام نہیں کہ کسی نے آئین توڑا، کسی ڈکٹیٹر سے ایک ڈکٹیشن لی یا کسی سازش میں شریک رہا، بلکہ یہ معاملہ ریاست میں دہشت گردی، منشیات اور سیاست کے گٹھ جوڑ سے جڑا ہے، جو عالمی سطح پر بھی ایک سنگین تصور رکھتا ہے۔ کل جب وزیر اعظم کے مشیر اختیار ولی نے ایک انٹرویو میں بار بار تیرا ویلی کا ذکر کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہاں بھنگ اور دیگر منشیات کی کاشت ہو رہی ہے، پروسیسنگ پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور یہ سامان پشاور تک پہنچتا ہے۔ ان کے بقول، یعنی وزیر اعظم کے مشیر کے بقول، اختیار ولی صاحب کے بقول، میلہ لگا ہوا ہے، کارخانے چل رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تیرا ویلی کے بارے میں یہ کوئی نیا انکشاف نہیں، بلکہ ایک عرصہ دراز سے سیکیورٹی رپورٹس میں اس علاقے کا ذکر منشیات اور شدت پسندی کے پس منظر میں ہوتا رہا ہے۔ جب آپ ڈرگز کے کاروبار کا نقشہ دیکھتے ہیں تو تیرا ویلی کا علاقہ سب سے نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی یہی مرکز رہا ہے۔ وہاں کے لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ یہ ہماری روزی روٹی کی فصل ہے۔ لیکن اصل سنجیدگی اس بات میں ہے کہ الزام صرف مقامی سطح پر منشیات کی کاشت یا تجارت کا نہیں رہا، بلکہ یہ الزام پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سیٹ اپ کے چند بڑے ناموں تک جا پہنچا ہے۔ الزام یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کے بعض طاقتور عناصر نہ صرف اس کاروبار سے منسلک ہیں بلکہ اس سے منافع بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اسے انٹینسٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ محض غفلت کا الزام نہیں بلکہ ایک تہ در تہ الزام ہے۔ پہلا تو یہ کہ آپ جانتے ہیں اور خاموش ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کو اس کی بالواسطہ اس کو اپروو کر رہے ہیں، مزید یہ کہ آپ کو اس سے مالی فائدہ پہنچ رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہ آپ اس پورے سسٹم کی نگرانی کر رہے ہیں، اور پانچواں جو سب سے سنگین ہے کہ پورا سیاسی سیٹ اپ اسی منافع سے فیڈ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے الزام یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہی مالیاتی نیٹ ورک سرحد پر موجود خارجین یا TTP کے گروہوں کو فنڈ کرتا ہے، یعنی ڈرگ سے حاصل ہونے والا پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسے دونوں اطراف کا مفاد جڑ جاتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی جا رہی ہے۔ یہ محض سیاسی بیان بازی نہیں، یہ ایک ایسے بیانیے کی تشکیل ہے جو ریاستی عملداری کے خلاف ایک نرم مگر منظم مزاحمت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ریاست کے لیے یہ الزام محض ایک سیاسی تنازع نہیں بلکہ ایک قومی سلامتی کا چیلنج بنتا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی صوبائی قیادت پر دہشت گردی اور ڈرگز نیٹ ورک کے ساتھ جڑنے کا الزام لگے تو یہ صرف ایک فرد یا جماعت کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ یہ پورے حکومتی سٹرکچر کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ الزام ایسے وقت میں سامنے آیا جب خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشنز کے خلاف ایک منظم مہم بھی چل رہی ہے، ایک ایسا بیانیہ جو عوامی ہمدردی کے پردے میں ریاستی عملداری کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف بندوق سے نہیں بلکہ بیانیے سے بھی لڑی جا رہی ہے۔ اگر سیاسی قیادت کے کچھ عناصر پر ایسے سنگین الزامات لگتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک بار پھر اسی دائرے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ریاست اور سیاست کے درمیان اعتماد کی لکیر دھندلاتی جا رہی ہے؟ کیا ہم نے ماضی سے کچھ سیکھا ہے یا ہم دوبارہ انہی اندھی گلیوں میں جا رہے ہیں جہاں ڈرگز، دہشت گردی اور سیاست ایک ہی زنجیر کی کڑیاں بن جاتی ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ریاست کو محض رد عمل نہیں بلکہ شفاف ایکشن لینا ہوگا،
کیونکہ اگر یہ الزام سچ بھی نہیں تو بھی اس کا اثر سچ کی طرح ہی گہرا ہے، اور اگر سچ ہے تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا اخلاقی بحران بن سکتا ہے۔ ڈرگ بزنس کو بچانے کے لیے جو کارروائیوں اور آپریشنز پر اثر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ صرف لوکلی پروٹیکٹڈ نہیں بلکہ قومی سلامتی کے سب سے حساس آپریشنز کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ریاستی سطح کی رپورٹس اور میپنگ میں بھی سامنے یہی بات نظر آتی ہے، وہی میپنگ جسے ملٹری اور سیکیورٹی ذرائع نے عوام کے سامنے رکھا ہے، اور جس میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی جگہیں ڈرگز کے بڑے مراکز ہیں، وہاں کا حجم کیا ہے اور کس پیمانے کا کاروبار وہاں چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے پشاور کور ہیڈ کوارٹر میں دی گئی ایک پریس کانفرنس میں یہی خدشات اٹھائے ہیں کہ کچھ علاقے، خاص طور پر تیرا اور خیبر کے حصے، بڑی مقدار میں منشیات کی کاشت اور سمگلنگ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، اور اس کاروبار کے بڑے حصے کا فائدہ غیر ریاستی عناصر اور خارجین گروپوں تک بھی پہنچ رہا ہے۔ مقامی ذرائع اور رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ تیرا ویلی اور خیبر کے کچھ حصوں میں ہزاروں ایکڑ پر منشیات کاشت ہو رہی ہے، اور اس کا تجارتی حجم انتہائی بڑا ہے۔ اس منافع کا کچھ حصہ دہشت گردوں کو جاتا ہے اور کچھ حصہ مقامی طاقتور حلقوں کے ذریعے ری سائیکل ہو کر سیاست میں بھی داخل ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں یہ دعویٰ کہ ملکی آپریشنز کو سبوتاژ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ڈرگز کا پیسہ اور اس سے ہونے والا منافع ہے اس کا بھاؤ برقرار رہے، حیران کن نہیں، کیونکہ جب آپریشنز کی کامیابی کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ علاقائی طاقتیں جو اس بزنس سے جڑی ہیں بذات خود متاثر ہوتی ہیں، اور وہ مختلف ذرائع سے مزاحمت اٹھاتی ہیں، کبھی بیانیہ سازی کے ذریعے، کبھی مقامی احتجاج کے ذریعے، اور کبھی قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈال کر۔ یہ وہی نقطہ ہے جہاں سیاسی اثر و نفوذ اور قومی سلامتی کا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ریاست اس کا سامنا کیسے کرے۔ واضح شواہد اور شفاف میپنگ اگر موجود ہیں تو ان کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، نہ صرف سیکیورٹی آپریشنز بلکہ احتساب اور شفافیت بھی لاگو ہونی چاہیے، تاکہ یہ تاثر ختم ہو کہ کوئی سیاسی یا انتظامی دفاع منافع بخش نیٹ ورک کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بغیر شفاف قابل یقین تحقیقات کے یہی بیانیہ عوامی اعتماد کو پھر متاثر بھی کرے گا، چاہے الزام کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ آخر میں یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب کسی علاقے کی معیشت طویل عرصے تک غیر قانونی فصل یا کام پر انحصار کرتی ہے تو اس کا حل صرف فوجی یا پولیس ایکشن نہیں بلکہ متبادل روزگار، زرعی پالیسی، سرحدی تعاون اور مقامی گورننس کی متحرک اصلاحات بھی درکار ہوں گی۔ تبھی آپ سنجیدہ اور دیر پا کامیابیاں جو ہیں وہ سمیٹ پائیں گے۔ دنیا بھر میں ڈرگز نیکسس کو قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ سمندر اور فضا دونوں میں اینٹی نارکوٹکس نگرانی بڑھاتا ہے۔ کینیڈا میں مخصوص ڈرگز پر پالیسی جھگڑے چلتے ہیں، اور میکسیکو کے ساتھ سرحدی تنازع کی جڑوں میں بھی ڈرگ کارٹل ہی نظر آتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عام سا جرم نہیں ہے، یہ بین الاقوامی سطح پر بڑا جرم ہے جس کے اثرات ریاستی سلامتی تک جاتے ہیں۔ اب اگر الزامات کا رخ خیبر پختونخوا کی موجودہ سیاسی قیادت، خصوصاً ایک سیاسی جماعت کے چند نمائندوں کی طرف جا رہا ہے، تو اصول یہی کہتا ہے کہ الزام لگانے والے شواہد سامنے رکھیں، جذباتی نعروں کے بجائے ثبوت دکھائیں۔ اگر ثبوت سامنے آتے ہیں تو یہ خوش آئند ہے، کیونکہ اسی سے بحث سنجیدہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بنیادی اصول دوسری طرف کا موقف، یعنی جن پر یہ الزامات لگ رہے ہیں وہ بھی اپنی وضاحت، اعداد و شمار اور اگر چاہیں تو آزادانہ انکوائری کا فریم ورک بھی پیش کریں۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ مختلف ذرائع سے مسلسل یہی نقطہ ابھر رہا ہے کہ ڈرگز بزنس، سیاست، دہشت گردی اور سرحد پار خارجین کی آمد و رفت ایک ہی نیکسس کے اندر جڑی ہوئی بتائی جا رہی ہیں، اور اسی بیانیے کے سائے میں آپریشنز کے خلاف مہم بھی دکھائی دیتی ہے۔ بعض لوگ جن کا پی ٹی آئی سے پرانا تعلق رہا ان کے کردار پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور اس کی بین الاقوامی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہماری پوزیشن بڑی سادہ ہے، جو الزام لگائے وہ حقیقی شواہد دے، جس پر الزام ہو اسے کھلا اور برابر موقع ملے کہ وہ اپنا موقف دے، ریاست شفاف طریقے سے فیکٹ فائنڈنگ کرے
تاکہ نہ بے گناہ کو سیاسی سولی پر چڑھایا جائے اور نہ طاقتور نیٹ ورکس کو ادارہ جاتی کمزوریوں کے پیچھے چھپنے دیا جائے۔ اور آخر میں اگر ڈرگ نیکسس واقعی آپریشنز کو سبوتاج کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی کا نہیں، قومی بقا کا سوال ہے۔ ہم یہاں جذبات نہیں، ثبوت اور شفاف عمل مانگتے ہیں، کیونکہ سچ صرف سچ نہیں ہوتا، قومی سلامتی بھی ہوتا ہے۔ جن کی طرف بالواسطہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں ان پر سب سے پہلے شفافیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں کھل کر مکمل وضاحت کے ساتھ اور دستاویزی شواہد کے ساتھ ان الزامات کا جواب دینا چاہیے، اور جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ صرف بات نہ کریں بلکہ نیکسس کو ثابت کریں، کیونکہ ایک بار پھر کہنا پڑے گا کہ یہ کوئی عام الزام نہیں ہے، یہ 9 مئی جیسا کیس نہیں ہے۔ اگرچہ وہ بھی اپنی نوعیت میں نہایت سنجیدہ تھا، یہ کوئی ٹریفک وائلیشن نہیں اور نہ ہی محض آئینی کوئی تنازع ہے۔ یہ الزام ان تمام پرتوں سے اوپر جاتا ہے جہاں معیشت، معاشرت، قومی سلامتی، بارڈر سیکیورٹی اور شہداء کا خون آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ اور اگر واقعی سیاست کے کسی حصے کا تعلق اس نیٹ ورک سے نکل آیا تو پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں لگنے والا سب سے گہرا، سب سے سنجیدہ الزام ہوگا۔ یاد رہے ماضی میں بھی رانا ثناءاللہ جیسے مقدمات ہوئے ہیں، لیکن وہ انفرادی کارروائیاں تھیں، شخصی سطح کے کیس تھے۔ لیکن یہاں ہم ایک نظام اور منظم نیکسس کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک ایسا ڈھانچہ جو بیک وقت سیاست، معیشت اور دہشت گردی سے جڑا دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے اس معاملے کو سیاسی بیان بازی کے بجائے ریاستی تحقیق کے دائرے میں لانا ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ بحث صرف ایک اسکینڈل نہیں رہے گی بلکہ پاکستان کی سیاست اور قومی سلامتی کے بیانیے کا مرکزی حصہ بنے گی۔ یہ ایک نیا امتحان ہے، شفافیت کا، کردار کا اور اس عہد کا کہ ریاست کا مفاد کسی بھی پارٹی، کسی بھی شخصیت یا کسی بھی بزنس سے بڑا ہے۔ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اعلان کے بعد